بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 134 میں غسل میت دینے والا شخص اگر کفن دینا چاہے تو اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ غسل میت دینے والا شخص اگر کفن دینا چاہے تو غسل مس میت یا وضو کر لے، تو اس میں یہ بھی بحث ہوگی کہ اگر وضو کرے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور اگر اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ غسل مس یا وضو نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے، اور غسل میت دینے والے کے علاوہ اگر کوئی شخص کفن دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ان ساری فروعات پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ اغْتِسَالُ الْغَاسِلِ قَبْلَ تَكْفِينِهِ غُسْلَ الْمَسِّ إِنْ أَرَادَهُ التَّكْفِينَ أَوِ الْوُضُوءَ الَّذِي يُجَامِعُ غُسْلَ الْمَسِّ لِلصَّلَاةِ فَيَنْوِي فِيهِ الِاسْتِبَاحَةَ أَوِ الرَّفْعَ أَوْ إِيقَاعَ التَّكْفِينِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَايَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ۔ مستحب ہے، مستحب ہے اغتسال الغاسل، غسل میت دینے والا غسل کرے، خود غسل کرے، قبل تکفین ہی، اگر غسل میت دینے والا اس میت کو کفن دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ خود غسل کرے غسل المس سے۔ لیکن یہ کون سا غسل کرے گا؟ غسل مس سے میت کرے گا۔ ان ارادہ التکفین، اگر وہ ارادہ رکھتا ہو میت کو کفن دینے کا، اگر غسل میت دینے والا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ کفن دے میت کو، تو پہلے کفن دینے سے پہلے غسل مس میت کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اوِل وضوء، یہ عطف ہے اغتسال کے اوپر، مستحب ہے کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے۔ مستحب ہے وضو کرنا۔ الذی یجامع غسل المس للصلاۃ، وہ وضو کے جو غسل مس میت کے ساتھ نماز کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ غسل جنابت کے علاوہ جو دوسرے غسل ہیں ان کے بارے میں اختلاف نظر ہے۔ غسل حیض، نفاس، استحاضہ یا غسل مس میت وغیرہ، تو آیا یہ فقط غسل کافی ہے نماز کے لیے یا اس کے ساتھ وضو بھی کرنا پڑتا ہے؟ تو مشہور نظریہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ وضو بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو غسل میت دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ کفن دینے سے پہلے غسل مس سے میت کر لے یا وہ وضو کر لے جو غسل مس سے میت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ فَيَنْوِي فِيهِ الْإِسْتِبَاحَةَ، اب یہ وضو میں کون سی نیت کرے؟ فرماتے ہیں پس نیت کرے گا فیہ، اس وضو میں، الاستباحۃ، مباح ہونے نماز کے، او الرفع، یا یہ نیت کرے گا رفع ہونے حدث کے، یعنی حدث جو ناپاکی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ او ایقاع التکفین علی الوجہ الاکمل، یا پھر نیت کرے گا کہ کفن دینے کے لیے میں وضو کرتا ہوں علی الوجہ الاکمل، تاکہ کفن کامل ترین طریقے سے انجام پا سکے، یعنی کفن دینے کو کامل ترین طریقے سے انجام دینے کی نیت
سے وہ وضو کرے۔ فَإِنَّهُ مِن جُمْلَةِ الْغَایَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الطَّہَارَةِ، چونکہ یہی جو کفن دینا ہے واجہ کامل سے، یہ بھی ان اہداف، مقاصد اور غایات میں سے ہے جو طہارت پر موقوف ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کفن دیا جائے وضو کر کے تو یہ بہت ہی اس کی اکمل واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اگر نیت کریں کہ میں وضو کرتا ہوں کفن دینے کے لیے بر وجہ اکمل یعنی کامل ترین طریقے سے، تو بھی یہ نیت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ اِضْطَرَّ لِخَوْفٍ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ تَعَذَّرَتْ الطَّهَارَةُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ كَفَّنَهُ، اگر مجبور ہو کہ میت پر کوئی خوف ہو، خطرہ ہو کہ اگر دیر کی جائے اس کو کفن پہنانے میں، جب یہ وضو کرے یا غسل مس میت کرے، اگر میت پر خوف ہونے کی وجہ سے کوئی اضطرار اور مجبوری ہو، او تعذرت الطہارت، یا طہارت کرنا مشکل ہو، ممکن نہ ہو، مثلا اس کے پاس پانی نہیں ہے یا کوئی اور مشکل ہے کہ وہ طہارت، پانی کا استعمال اس کے لیے مثلا نقصان دہ ہے، اگر اس کے لیے طہارت کرنا مشکل ہو، غسل یدیہ من المنکبین ثلاثا، تو کیا کرے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے گا کندھوں سے لے کر، من المنکبین کندھوں سے لے کر ان کو دھو لے گا، ثلاثا یہ 3 مرتبہ دھوئے گا، ثم کفنہ 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، ثم کفنہ پھر جا کر میت کو کفن دے۔ وَلَوْ كَفَّنَهُ غَيْرُ الْغَاسِلِ، اگر میت کو کفن دے غسل دینے والے کے علاوہ کوئی شخص، فَالْأَقْرَبُ اسْتِحْبَابُ كَوْنِهِ مُتَطَهِّرًا، تو قریب تر نظریہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہو، یعنی وضو یا غسل اس نے کر رکھا ہو، لِفَحْوَى اغْتِسَالِ الْغَاسِلِ أَوْ وُضُوئِهِ، چونکہ یہ چیز غسل میت دینے والے کو ہم نے غسل مس سے میت کرنے کا جو حکم دیا تھا یا اس کو وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے فحوا اور اس کے مفہوم سے سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یعنی ہم غسل میت دینے والے کو کفن دینے سے پہلے کیوں غسل مس سے میت یا وضو کرا رہے تھے؟ تاکہ طہارت کی حالت میں وہ اس کو کفن دے، اور طہارت کی حالت میں کفن دینا پسندیدہ ہے، تو اسی کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غسل میت اس نے نہیں دیا لیکن اگر وہ کفن دینا چاہتا ہے تو وہ بھی طہارت کی حالت میں ہو، اگر اس کا وضو یا غسل نہیں ہے تو وہ بھی کیا کرے؟ وضو یا غسل کر لے۔ تو غسل میت دینے والے کو جو غسل مس سے میت ہم نے کرایا ہے یا اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ غسل میت نہ دینے والا بھی اگر کفن دینا چاہے تو اس کو طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس عبارت میں جو فحوا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو آیا اس فحوا کا اصطلاحی معنی مراد ہے یا لغوی معنی مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں چند قول ہیں۔ بعض شارحین اور حاشیہ نگاروں نے کہا ہے کہ یہاں پر فحوا کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے جو مفہوم اولویت ہوتا ہے، بلکہ معنی لغوی مفہوم اور مدلول مراد ہے، یعنی استحباب غسل یا وضو کی دلیل سابقہ مسئلے سے سمجھی جاتی ہے،
کیونکہ سابقہ مسئلے میں غسل یا وضو کے مستحب ہونے سے سمجھا جاتا ہے کہ کفن دینے والا شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ یا حدث اصغر کو رفع کرے وضو کے ذریعے یا حدث اکبر کو رفع کرے غسل کے ذریعے. اسی طرح جس نے غسل نہیں دیا وہ بھی وضو یا غسل کر کے طہارت کی حالت میں اس کو کفن دے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر فحوہ کا اصطلاحی معنی مفہوم اولویت مراد ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھی عبارت کے حوالے سے گفتگو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اصل مسئلہ ہے کہ غسال اگر کفن دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے طہارت کر لے. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ نظریہ مشہور تو ہے. صاحب حدائق ناظرہ محدث بحرانی نے اسے اصحاب اور علماء شیعہ کی طرف نسبت دی ہے، اور جواہر الکلام میں محمد حسن نجفی فرماتے ہیں لم اقف لہو علی مستند، مجھے اس کی کوئی دلیل روائی نہیں ملی. اچھا، معتبر میں محقق ہلی نے اس کی ایک دلیل بیان کی تھی کہ جس نے مس سے میت کیا ہو اس کو کفن دینے سے پہلے غسل یا وضو کا اس کے لیے وضو یا غسل جو ہوتا ہے مس سے میت وہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، اور اس کا امر جو ہے وہ فوری ہے، تو اس کے لیے جلدی کرنا فضیلت رکھتا ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ غسل مس سے میت یا وضو میں جلدی کرنا جو ہوتا ہے وہ میت کی تجہیز و تکفین کے لیے تو جلدی کرنے کو مستلزم نہیں ہے، دونوں علیحدہ امر ہیں. اس کے اوپر ایک غسل مس سے میت واجب ہے، اس کے اوپر ایک وضو واجب ہے، وہ نماز کے لیے کرے گا. لیکن اس کو کنیکشن دینا کس کے ساتھ کہ اگر وہ کفن دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرے، وضو یا غسل کرے. اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، روایات میں بھی غسل مس میت کو تکفین یعنی کفن دینے سے مؤخر کرنے کو بیان کیا گیا ہے. خبر یعقوب بن یقطین میں امام عبد صالح یعنی امام کاظم علیہ السلام سے منقول ہے ثم یغسل الذی غسلہ یدہ قبل ان یکفنہ الی المنکبین 3 مرات، جس نے اسے میت کو غسل میت دیا ہو تو وہ اس کو کفن دینے سے پہلے کندھوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے. اب امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ غسل مس سے میت نہیں کر سکتا یا وضو نہیں کر سکتا تو یہ کرے، بلکہ امام نے فرمایا کہ جس نے غسل میت دیا ہے اگر وہ کفن دینا چاہتا ہے تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک 3 مرتبہ دھو لے. ثم اذا کفنہ اغتسل، پھر اس کو کفن دینے کے بعد خود غسل مس سے میت کر لے. اور روایت ہے ابو بصیر کی اور محمد ابن مسلم کی امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی من غسل منکم میتا فلیغتسل بعدما یلبسہ اکفانہ، جو تم میں سے میت کو غسل دیتا ہے تو اس کو کفن پہنانے کے بعد جا کر غسل مس سے میت بھی کر لے. تو روایات کفن دینے سے پہلے وضو یا غسل کرنے کے استحباب سے خالی ہیں. ہاں، ہاتھوں کو کندھوں تک دھونے کو بیان کرتی ہیں. تو اصل جو مستحب ہوگا وہ ہوگا کہ اگر غسل میت دینے والا اسے کفن دینا چاہتا ہے تو وہ غسل مس میت یا وضو کی بجائے کیا کر لے، ہاتھوں کو کندھوں تک 3 مرتبہ اس کو دھو لے. تو یہ جو شہید نے فرمایا ہے کہ اگر مجبوری ہو
میت پر خطرہ ہونے کی وجہ سے یا طہارت ناممکن ہو تو جا کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک وہ کیا ہے 3 مرتبہ دھو لے، تو یہ مسئلہ بھی اسی کی وجہ سے قابل غور ہو جاتا ہے، بلکہ اصل مصاب یہی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک 3 مرتبہ دھو لے اور کفن دے لے، اور غسل مس میت یا وضو وغیرہ جو اس نے کرنا ہے وہ نماز کے لیے علیحدہ واجب ہیں۔ اب یہ جو کہا ہے کہ شہید نے فرمایا تھا عبارت میں کہ وہ وضو کی کون سی نیت کرے گا، مباح ہونے نماز کے یا رفع ہونے حدث کے یا کفن دینے کے لیے واجہ کامل پر، یہ بھی اپنی جگہ قابل غور ہے، چونکہ جب وضو ثابت ہی نہیں ہے کفن دینے کے لیے تو یہ نیت کرنا بھی قابل غور ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا ہے کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے تو یہ مشہور ہے اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں، اور اس کا مراد لینا کہ جب میت پر خوف ہو یا طہارت مشکل ہو، یہ جو تعویل کی گئی ہے روایات اس کا انکار کرتی ہیں۔ الروایات عابیۃ عن ھذا التنزیل والتعویل، روایات میں یہ قید نہیں ہے کہ اگر طہارت مشکل ہو یا اضطراری صورت ہو تو جا کے وہ ہاتھوں کو دھوئے۔ تو یہ اصل مسئلہ حل ہو گیا کہ غسل میت دینے والا اگر کفن دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اصل مصاب کیا ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک دھو لے 3 مرتبہ۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر غسل میت دینے والے کے علاوہ کوئی شخص اس کو کفن دینا چاہتا ہے تو پھر وہ مستحب ہے کہ طہارت کرے، اور اس کو غسل مس میت یا وضو کرنے والے کے فحوہ اور مفہوم سے نکالا گیا ہے۔ جب اصل مسئلہ ہی ثابت نہیں ہے تو اس کا مفہوم بھی صحیح نہیں ہوگا، چونکہ اگر غسل میت دینے والا اس کو کفن دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل مس سے میت کرنا یا وضو کرنا وہ مصاب ثابت نہیں ہوا۔ یہاں تک کفن کی باتیں اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دفن کے مسائل یا نماز جنازہ کے مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔